نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کی کتاب قرآن پاک ہمارے لیے بہترین رہنمائی اور دل کے سکون اور اطمینان والی کتاب ہے۔ قرآن پاک جو قیامت تک باقی رہنے والی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو حالات اور مشکلات اور ان کی امیدوں اور توقعات کے خلاف جب صورتحال سامنے آتی ہے تو ہمیں قرآن کو دیکھ کر اور قرآن کو پڑھ کر سکون اور تسلی حاصل کرنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، انسان اسباب اختیار کرتا ہے، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے کوئی راستہ تجویز کرتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی توقعات اور ان کی کوشش کے باوجود نتیجہ توقع کے خلاف ہوتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوا ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ اسلام کی ابتدائی اور شروعاتی زندگی اور تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیے کہ جد و جہد، کوشش، محنت، ہر طرح کی مشقت اور قربانی کے باوجود وہ چیز سامنے نہیں آتی تھی جو مسلمان اس زمانے کا چاہتا تھا، بلکہ توقع کے خلاف صورتحال سامنے آتی تھی۔ انسان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے اور اس کے دل دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی ہمیں راحت نہیں ملی، سکون نہیں ملا، حالانکہ انسان اسباب ہی اختیار کر سکتا ہے
اور اس کے آگے اس کا کوئی بس اور کوئی قابو نہیں ہے۔ مسبب الاسباب اللہ کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت حقیقت حال کو خوب جانتے ہیں اور اسی کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنی مشقتیں اٹھائیں، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وطن، اپنی رشتہ داریاں سب کچھ قربان کر دی، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی قربانی اور دینی ہے، ابھی مجاہدے اور کرنے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام تو تقوی والوں کا ہے، آخری فیصلہ اور انجام تو ایمان والوں کے لیے ہے اور انہی کے حق میں ہوگا۔ لیکن کب ہوگا؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو چیز ہم کریں سوچیں فوراً ہو جائے، یہ اللہ کا ضابطہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے 21 برس تک 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 8 سال مدینہ طیبہ میں قربانیاں دی، جان کی بازی لگا دی، شہید ہو گئے، لیکن وہ جو چاہتے تھے، اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ ابھی وہ کچھ اور آگے اور اس میں کچھ وقت باقی ہے۔ ایک موقع تو ایسا آیا غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر میدان میں کود پڑے، اپنے ہاتھوں سے پھاوڑے چلائے، خندق کھودی، پیٹ پر پتھر باندھے، خود رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 2 پتھر اپنی پیٹ پر باندھ کر قربانیاں دینی پڑیں، فاقے پر فاقے کرنے پڑے۔ اس موقع پر صحابہ گھبرا کر اللہ کے پیغمبر سے پوچھتے ہیں متی نصر اللہ، اے اللہ کے رسول خدا کی مدد کب آئے گی؟ کہاں ہے اللہ کی مدد؟ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے، حق پر چلنے اور حق پر جمنے والوں کی خدا کی طرف سے غیبی نصرت ہوتی ہے۔ اور یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آزمائش کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، تو اب اللہ کی مدد کب آئے گی؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ تعالی نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، اے لوگوں گھبراؤ مت، اللہ کی مدد بہت نزدیک آ چکی ہے، بس آنے والی ہے۔ وہ مدد کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ صحابہ کرام کو میدان جنگ میں جان بھی گنوانی پڑی، غزوہ احد میں بڑی قربانیاں دینی پڑی، غزوہ بدر میں 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے،
غزوہ خندق میں صحابہ کو بڑا زخم لگا، اگرچہ جانی نقصان نہیں ہوا، زخم لگا، یہ ساری چیزیں ہوئیں، لیکن خدا کو ابھی منظور تھا کہ ابھی کچھ وقت اور انتظار کیا جائے، ان دشمنوں کو اور ڈھیل دی جائے، ان کو اور مہلت دی جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ ان کا ظلم کہاں تک بڑھتا ہے اور یہ کہاں تک آگے بڑھتے ہیں۔ پھر وقت آ گیا اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال کے بعد، بلکہ یوں کہیے 21 برس کے بعد یہ خوشخبری سنا دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی اب آپ کی ایمان والوں کی آزمائش اور ان کی قربانیوں کا انجام سامنے آنے والا ہے، اور اے نبی ہم آپ کو فتح مبین کی خوشخبری سناتے ہیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یعنی اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ اب مکہ المکرمہ فتح ہونے والا ہے۔ آپ خانہ کعبہ سے نکال دیے گئے تھے، مسجد حرام سے نکال دیے گئے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اللہ کا نام کھلم کھلا لینے کی آپ کو اجازت نہیں، آپ نے صبر کیا، اپنے مشن کو زندہ رکھا، اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ اب ہم آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ہم اب وہی مکہ جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، جس مکے کے حرم کے صحن میں آپ کو پیٹا گیا، ابو بکر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ پہچانے نہیں جاتے تھے، ابو ذر غفاری کو اسی خانہ کعبہ کے سامنے اتنا مارا گیا کہ جسم سوج گیا، بے ہوش ہو گئے، آپ کے دوسرے صحابہ کو پیٹا گیا، آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر کھینچا گیا کہ آنکھیں ابل پڑی، یہ ساری قربانیاں آپ نے دی۔ اب خوشخبری سن لیجئے کہ اب وہی مکہ جہاں سے آپ بے کس، بے بس، مظلوم، مجبور ہو کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس مکے سے آپ کو نکالنے کی کوشش کی گئی، اب مکہ المکرمہ آپ سے چھڑوا دیا گیا۔ اے نبی ہم آپ کو ایسی فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ پہنچائیں گے کہ آپ کے دشمنوں کی گردنیں جھکی ہوں گی، ظالموں کی کمر ٹوٹ چکی ہوگی، اور سب ایک مجرم کی طرح آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور نتیجہ یہی ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں 8 سال کے بعد سن 8 ہجری میں یہ خوشخبری سنائی گئی، اور آپ اپنے صحابہ میں سے 10,000 صحابی کو لے کر مکہ المکرمہ کی طرف چلے ہیں، اور اللہ نے آپ کو کامیابی اور فتح مبین عطا فرما دی۔ لیکن یہ بھی تاریخ کا بے نظیر مظاہرہ ہے کہ آپ کو جب فتح ہو گئی، آپ کامیاب ہو گئے اور خانہ کعبہ اسلام کا مرکز بن گیا،
کھلے عام اللہ کی عبادت ہونے لگی تو آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. وہ دشمن، وہ اسلام کے مخالف منصوبے بنانے والے، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، ان کی بیویوں کو بیوہ کیا، بچوں کو مارا، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام حرم پاک کے صحن میں ایسے وقت میں جب آپ فاتح سے ایک سے بدلہ لینے کی پوزیشن میں تھے، آپ نے فرمایا اذهبوا، جاؤ، تم سب معاف ہو، فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم. اب بدلے والا ماحول ختم، تم سے انتقام نہیں لیا جائے گا، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، تم سب جاؤ، آرام اور سکون کے ساتھ رہو. ایسا اعلان جو خلاف توقع تھا. وہ دشمنان اسلام یہ طے کر چکے تھے کہ اب 21 سال کی دشمنی کا بدلہ نکالا جائے گا، ہمارے جانوں کو ختم کیا جائے گا. لیکن آپ کا یہ اعلان لا تثریب علیکم اليوم، تم سب معاف کیے جاتے ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، عجیب اعلان تھا. ایک صحابی جوش ہوتا ہے، سب کے اندر ہوتا ہے. ایک صحابی جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا تھا. میری تقریر کو بہت غور سے دھیان سے سنو، آج کا ماحول آپ کو آئینے کی طرح سمجھ میں آئے گا. ایک صحابی جن کے ہاتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جھنڈا دیا تھا، وہ بڑے جوش میں تھے، اور انہوں نے جوش میں آ کر ان کی زبان سے یہ نکلا کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم نستحل الکعبہ. آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو ہم حرم کو بھی حلال کر دیں گے، یعنی حرم کے اندر ہم بدلہ لیں گے. جوش تھا، اور جوش ان کا غلط نہیں تھا. بڑی قربانیوں کے بعد انہوں نے آج کا یہ دن دیکھا تھا. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پتا چلا کہ فلاں صحابی جن کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے، ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا ہے کہ آج تو کاٹنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے. اللہ کے پیغمبر نے فوراً ان کے ہاتھ سے جھنڈا لے لیا کہ نہیں، تم نے غلط کیا ہے. جھنڈا ہاتھ سے لے کر دوسرے کے ہاتھ میں دیا، اور آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ. آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو مہربانی کا دن ہے، آج تو بیت اللہ کو غلاف پہنانے کا دن ہے. ہم خانہ کعبہ کا احترام کریں گے، خانہ کعبہ کو غلاف پہنائیں گے. یہ ہے آپ کی تاریخ، یہ ہے آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ. ان کی زندگی میرے بھائیوں مایوس اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ہم سب اپنی مضبوطی کے ساتھ اپنے اسلام پر، اپنے اعمال پر، اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہ کر ہمیں حالات کا مقابلہ کرنا ہے. اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے،
اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وہ دشمن کو دل میں نرمی پیدا کر دے، وہ دشمن کو شکست دے دے، مقابل مد مقابل کو مہربان بنا دے، کہ اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ اور اپنے لیے جس چیز کو بہتر سمجھتے ہیں وہی بہتر ہو. میں آپ کو صرف اشارہ کرتا ہوں، آج سے 200 سال پہلے کی تاریخ پر جائیے اور ہندوستان میں اپنے اکابر اور اسلاف کی تاریخ کو پڑھیے. ملک کی آزادی کے لیے کیسی قربانیاں اور جد و جہد کی ہیں. وہ کون تھے؟ وہ ہم اور آپ جیسے نہیں تھے، بلکہ یہ وہ جماعت تھی جن کی صداقت، جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا تقوی، جن کا علم، جن کا خلوص، جن کی للہیت کی قسم کھائی جا سکتی. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، حضرت شاہ اسحاق صاحب محدث دہلوی، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا جعفر تھانی سری، میں کتنے نام لوں؟ سینکڑوں کی فہرست ہے. اپنے وقت کے امام تھے، اپنے وقت کے ولی کامل تھے، لیکن کتنی زبردست ان کی جد و جہد ہے اور 200 سال کی قربانی ہے. کبھی 1803 میں، کبھی 1824 میں، کبھی 1857 میں، کبھی 1757 میں مقابلہ کرتے رہے، کامیابی نہیں ملی، ناکام ہو گئے. وقت کے ولی کامل تھے، فرائض تو کیا، تہجد کے پابند، رات کو اللہ کے آگے آنسو بہانے والی جماعت تھی، لیکن کامیابی نہیں ملی. لیکن ہمت نہیں ہاری، بزدلی، جبن، وہن اپنے اندر آنے نہیں دیا، قوم کے حوصلوں کو بڑھاتے رہے. دیر لگی، 200 سال لگ گیا، تب جا کر 1947 کے اندر ایسی طاقت جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، اس کے خلاف بولنا گویا پھانسی کے پھندے پر لٹکنا، اس کے خلاف اقدام کرنا گویا اپنے آپ کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر پکا دینا تھا. لیکن بزدلی، پست ہمتی، حوصلہ شکنی ان کے اندر نہیں آئی. اور پھر کیا ہوا؟ 200 سال کی قربانی کے بعد سن 1947 کے اندر اللہ نے کامیابی عطا فرما دی، جبکہ وہ اکابر اور وہ اسلاف جنہوں نے بنیاد رکھی تھی اس کی، وہ دنیا سے جا چکے تھے. ان کے شاگرد، ان کے مریدین، ان کے تلامذہ میدان میں آئے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کمان سنبھالی، لیکن حضرت شیخ الہند کے سامنے اور ان کی زندگی میں آزادی نصیب نہیں ہوئی، اور سن 1920 میں حضرت شیخ الہند دنیا سے تشریف لے گئے. لیکن اپنے پیچھے ایک اسلامی تنظیم اور ایسی جماعت قائم کر چکے تھے جو اپنے اساتذہ، اپنے مشائخ، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چل کر اس مشن کو زندہ رکھا اور کامیابی ملی. یہ آپ کی تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے ایسے ہی موقع کے لیے مسلمانوں کو تسلی، صبر اور ہمت دلانے کے لیے فرمایا عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اے ایمان والو،
بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم بظاہر ناپسند سمجھتے ہو، لیکن اسی میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو تم اپنے لیے خیر سمجھتے ہو، اپنے لیے بہتری سمجھتے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، حالانکہ وہ تمہارے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہوتا ہے۔ تم اپنی عقل سے سمجھتے ہو کہ ہم یہ چاہتے ہیں یہ ہو جائے، ہماری یہ پسند ہے یہ ہو جائے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جس کو تم اچھا سمجھتے ہو ابھی وہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ خیر تمہارے لیے کس میں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم نہیں جانتے، تم مایوس ہو جاتے ہو، گھبرا جاتے ہو، ہمت ہار بیٹھتے ہو۔ ایسا مت کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی امتحان کا دور باقی ہے، ابھی آزمائش اور ہونی ہے خدا کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور جو چیز نتیجے کے طور پر سامنے آئی، جس نے ہر ایک کو چونکایا، حیران کیا، خلاف توقع یہ چیزیں سامنے آئی، لیکن ہم کیوں گھبرائے؟ ہم نے کوشش کی، جد و جہد کی، یہ الگ بات ہے۔ ہمارے اندر کمزوری تھی، خامی تھی، ہم نے اسلام کی اس مضبوط رسی کو اجتماعیت کے ساتھ نہیں تھاما، خانوں میں تقسیم ہوئے۔ مجھے درد ہے اس کا، افسوس ہے۔ وہ ظاہری کامیابی کے جو اسباب ہو سکتے ہیں اور خدا کی طرف سے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، اپنے اندر اجتماعیت، ہم آہنگی، ہم مزاجی پیدا کرو، اس میں ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ افسوس ہے، کوشش کی گئی، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اسی میں خیر ہو۔ ہمیں گھبرانے اب مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے، اور تاریخ کا آئینہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو بظاہر شکست ہو گئی، ہار گئے، ان کا صحابہ کو بڑا ملال ہوا، بڑا رنج ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ صحابہ سے ایک موقع پر کچھ ایسی بات سامنے آئی جو نہیں ہونی چاہیے، لیکن خدا کی طرف سے یہ بھی ہونا تھا۔ وہ سب تقدیر تھی خدا کی طرف سے بنائی ہوئی، جس میں ہمارا کوئی بس نہیں۔ لیکن جب نتیجہ سامنے آیا اور 70 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے، بڑے بڑے صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے، بڑی بے دردی کے ساتھ۔ صحابہ کو بڑا رنج تھا، اللہ سے توبہ کرتے تھے، معافی مانگتے تھے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ نے صحابہ کو تسلی دی، سمجھایا یہ کیا کر رہے ہو،
ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اے میرے صحابہ، تم بزدل مت ہو جاؤ، ولا تحزنوا، غم افسوس مت کرو، وانتم الاعلون، تم سربلند رہو گے، کامیابی تمہارے ہاتھوں میں ہوگی. ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمانی صفات پیدا ہو جائے، ایمانی اعمال زندہ ہو جائے. اللہ صحابہ کو کس طرح تسلی دے رہا ہے. آگے خدا نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر آج تمہیں زخم لگا ہے، اگر آج تم نے جان دے دی ہے تو شہادت کی موت ہے، غم کیوں کرتے ہو؟ فقد مس القوم قرح مثلہ، بدر کا موقع بھول گئے. اسی طرح تم نے اپنے مخالف کو بھی زیر کیا تھا اور ان کو شکست فاش ہوئی تھی، وہ جہنم رسید ہوئے تھے. جان دے کر تم نے جان دے کر شہادت کا مرتبہ پا لیا ہے، تم شہید ہو گئے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ اپنا ضابطہ بیان کرتا ہے کہ یہ تو گردش زمانہ ہے، یہ حالات ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یہ حالات آتے ہیں، آئیں گے، لیکن اپنی ہمت کو، اپنے حوصلے کو، اپنی کوشش کو باقی رکھنا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ مسلمان ایمانی صفات پر آ جائے، ایمانی زندگی پر آ جائے، خدا کے حکموں پر آ جائے. اللہ تعالی کی غیبی مدد مخالف ماحول میں بھی آپ کی دستگیری کرے گی اور آپ کو سکون عطا ہوگا. دین پر مضبوطی سے چل کر ہم اللہ کی رحمت سے متوقع ہیں، یقین ہے کہ وہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضائع نہیں فرمائے گا. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، اللہ کا ضابطہ ہے کہ دشمن اپنی چال چل رہا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں اپنی چال چل رہا ہوں، میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میں انہیں موقع دے رہا ہوں. دیکھیں وہ کہاں تک جا سکتے ہیں، پھر اس کے بعد رسی ٹائٹ ہوگی، لیکن اس میں ہمارے اعمال کا، ہماری دینی بصیرت کا بہت بڑا دخل ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.